بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ ساری دنیا عزت کرے گی۔ کسی کے دل میں عزت پیدا کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے، اور اس کو آپ جمعرات کے دن کریں گے۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے گا۔ عمل کی مدت 1 دن ہے، مقدار 33 مرتبہ ہے، کرنا صرف 1 دفعہ ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چند بیسک ہدایات ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام مال کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اس حرام سے اپنے آپ کو نکالیں تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، کس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کن آداب کو اور کن شرائط کو ہم پورا کر لیں تو ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، مکمل تفصیل اس ویڈیو کے لنک میں ہے، جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ دعائیں قبول ہونے کی شرائط کے نام سے وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس لنک کو اوپن کر کے اس ویڈیو کو سن لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی دعا کیسے کرنی ہے۔ اس عمل کو کر کے پھر اس طریقے سے جب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، صرف 1 دفعہ میں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ڈیٹ وائز آپ تک وظائف پہنچائیں، لیکن وظائف اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا غنی یا اللہ، یا صبور یا اللہ، ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنی یا اللہ، یا صبور یا اللہ، 33 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ وظائف کرنے کا بیسیکلی جو فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے، لیکن دنیا کے لیے، دنیا کے کسی مسئلے کے لیے آپ وظائف کرتے ہیں، آپ کو اجر نہیں ملتا، لیکن جب آپ ذکر کی نیت سے یہ وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 33 مرتبہ یہ دونوں اسماء مبارکہ اس میں ذات یا اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ پھر اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگ لیجیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد پھر جو چاہے مانگ لو۔ تو اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، ساری دنیا آپ کی عزت کرے گی، اور جو آپ کے دل میں خواہش ہے اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ یاد رکھیے، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اس سے آپ پر بلیک میجک اور ایوری تھنگ، جنات مسلط کیے جا سکتے ہیں۔ اور کبھی بھی کسی کو پیسے نہ دیں، کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ مسئلے حل کرنے والی ذات، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات، تکلیفوں کو ختم کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروائیے، بے شک اللہ رب العزت ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کچھ آداب ہیں، دوزانو ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رو بیٹھ کے جب آپ ان وظائف کو کریں گے، کسی بھی وظیفہ کو آپ کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے عمل کریں، نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ اذان کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پورے جمعرات کے دن میں آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔